حضرت مفتی سلیم حسینی صاحب کے بیانات کے لیے کچھ تذکرے ضرور سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سامعین کرام بخیر و عافیت ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق والا بنا دے۔ الغرض آج آپ کے اپنے چینل کچھ تذکرے میں تذکرہ ہے اتحاد و اتفاق۔ اس سے قبل کہ اس میں کوئی تذکرہ ہو تو آپ سے پرخلوص درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ہماری ہمت افزائی کرتے ہوئے سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور بھی ضرور کریں۔ حضرات گرامی، اتحاد و اتفاق، ایک مٹھی، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سبق قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے کہ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ، مسلمانوں تم ایک مضبوط بن جاؤ۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک لکڑی کو کوئی بھی توڑ دیتا ہے اور 10 لکڑیوں کو توڑنے میں دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ کٹ کٹ کر ہے۔ ہم دوست بزرگوں کسی کو ترقی کی راہ پر چلتا ہوا اور چڑھتا ہوا نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر جلن ہے، جس کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہماری کوئی قدر و اہمیت نہیں رہی۔ ہم اپنی اہمیت، ہماری عزت، ہمارے وقار کو خود سمجھ نہیں پائے کہ ہم ہمارے کلام اللہ کو پکڑے اور کلام اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی کو گزارے کہ کلام اللہ نے ہمیں سبق کیا دیا ہے۔ کلام اللہ نے کہا ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن نے سبق دیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور سب ایک ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، تھامے رہو، ایک جگہ پر آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فساد، تفرقہ، جھگڑا مت کرو، نفرتیں پیدا مت کرو۔ آج ہم ایک نہیں ہیں حضرات گرامی، آخر کیوں؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی نفرتیں کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، ہم آپس میں ایک دوسرے کے حاسد، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے، آپس میں ہی پھٹے ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کو پکڑو، قرآن کے کہنے کے مطابق چلو، قرآن پر عمل کرو، حضرات گرامی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی، کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ لیکن نہیں، قرآن نے کہا وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نبی کہہ رہے ہیں آپس میں فساد مت کرو، بغض و عداوت مت رکھو، حسد مت کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیوں فساد مچا رہے ہو؟ او میرے پیارے بھائیوں، او میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، بات کو سمجھو۔ ہم کیوں نفرتیں آپس میں کرتے ہیں؟ ہماری نفرتوں کو ہم ختم کریں، ہماری سیاست کو ایک طرف رکھیں۔ ہم ایک بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائیوں میں نفرتیں کیسی؟
نا اتفاقی کیسی؟ یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں ہیں جو برابر نہیں ہیں، جو برابر نہیں ہیں، لیکن جس وقت کھانا کھانا پڑتا ہے، پیٹ بھرنا پڑتا ہے اور اپنی بھوک کو دور کرنا رہتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے جھک جاتی ہے۔ جب چل کر لقمہ بنتا ہے، لقمہ بننے کے بعد پیٹ میں جاتا ہے، غذا بنتی ہے، پیٹ کا وہ لقمہ غذا بن کر پھر انسان کی اپنی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی تندرست ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے حضرات گرامی، 5 انگلیاں برابری کی نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر کی نہیں ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پیٹ کی، اس وقت اچھے اچھے جھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مل جاتے ہیں اور لقمہ بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی 5 انگلیاں برابری کے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے، لیکن شریعت کے لیے، دین کے لیے ہم سب کو جھکنا پڑے گا، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہم سب کو ہماری اپنے اپنے وقار، عزت اور اہمیت کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی اہمیتوں کو جاننا پڑے گا اور شریعت کی تحفظ کرنا پڑے گا، شریعت کی حفاظت کرنا پڑے گا، شریعت کے اصول کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات گرامی، آج ہر کوئی اٹھ رہا ہے، دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شریعت پر کئی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، والوں کی تکذیب کی جا رہی ہے، ایمان والوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو برا کہا جا رہا ہے۔ آخرکار اس پر بھی بس نہیں ہوا کہ ہماری نبی کی شان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ آخر ایسے گستاخ رسول کا جواب کون دے گا؟ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ وہ شریعت پر انگلیاں اٹھائے، وہ شریعت میں مداخلت کرے یا نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ حضرات گرامی، بات یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ لوگ شریعت کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا مسلمان ایک نہیں ہے، ایمان والے کا دل ایمان والے سے جڑا ہوا نہیں ہے، ایمان والے نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بس زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ الغرض آخر میں میری بات اسی شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔